اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بالکس حجرت تقدیس الجلال والعصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین آیت اللہ العظمی و زوجۃ آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء والصلاة والسلام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و اصدق الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون صلوات بواضح بلند تلاوت فرمائیں۔ خداوند عزت بارغ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دہلیز سے خالی نہ جائے۔ مولوانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ برادر عزیز آصف کمال ساتھ کی یہ محنت، یہ کاوش، یہ صف عذاب بچھائی، میرا اللہ نیک نیتی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین مجلس کی جتنی بھی نیک دلی حاجات ہے، میرے اللہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہوں، تمام تر کی نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند آمین کہیے گا۔ میرے اللہ تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے۔ جتنی تڑپ تمہارے سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہنا۔ میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہیں، شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بعد الظہور مالک کا دیدار نصیب فرما، بعد الدیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کا دو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما رسول اللہ۔ احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما رسول اللہ۔ بندے مجھے دیکھ رہے ہیں، صلوات نہیں پڑھے، ایک صلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ اجازت ہے سرکار گفتگو شروع کیجیے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ مجلس جاری ہے اور رات تک رہے گی۔ بادشاہ حسین کے بادشاہ ذاکر پڑھ گئے اور میرے بعد بھی پڑھنے والے تشریف فرمائیں۔ آج کی اس فہرست میں
جو سب سے چھوٹا نام ہوگا وہ میرا ہوگا۔ بات بڑھائیں سرکار توجہ۔ ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آگے اپنے سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 دوران خطبہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت تھوڑی لمبی ہے لیکن میرا دل ہے کہ آیت کا پہلا ٹکڑا آپ کے حوالے کروں اور سلام ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل، ہم نے، توجہ مکمل سرکار، ہم نے، جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ توجہ ہے، میں مطمئن کھڑا، تسی اپنا جتھے بیٹھے ہو، میں کوئی نہیں کہ آگے پیچھے آؤ، جو جہاں بیٹھا ہے ٹھیک بیٹھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا۔ اللہ جانے وہ ہم کون ہیں جنہوں نے بھیجا۔ علیحدہ تقریر ہے، علیحدہ بحث ہے، میں آیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے، اللہ کہتا ہے بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ جو بھیجا جائے وہ پیدا نہیں ہوتا، جو بھیجا جائے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں منبر پہ یہ بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا کہ 14 پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں، نہ یہ پیدا ہوتے ہیں نہ یہ نازل ہوتے ہیں۔ جب یہ چاہتے ہیں مخلوق ہمیں دیکھے، یہ اذن بخشتے ہیں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ اذن واپس دیتے ہیں یا واپس چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی چوپڑی قسم، نازل ان کے جانور ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے جوش خطابت میں نہیں کہا، نازل ان کے جانور ہوتے ہیں۔ امام حسین بادشاہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے علی اکبر۔ علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید القفا، زید القفا گھوڑے کے باپ کا نام ہے محمود، محمود گھوڑے کے باپ کا نام ہے خلد۔ تو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہے، ان کو ان کے شجرے معلوم نہیں، ہمیں ان کے گھوڑوں کے شجرے بھی معلوم۔ امام حسین بادشاہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے علی اکبر۔ علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید القفا۔ یہ ہے گھوڑے۔ حیات الحیوان کتاب کا نام ہے، یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے۔ اس حویلی میں جانور بھی بے نام نہیں رہتے۔ یہ ہیں گھوڑے۔ رسول خدا کے پاس ایک اونٹنی تھی، نام اس کا بھی تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے مجلس تمام نہیں ہوئی، حاضر بیٹھیے۔ نام اس کا کسوہ تھا۔ رسول جب مکے سے مدینے آئے، رسول نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑا۔ سب کی خواہش تھی کہ رسول ہمارے دروازے پہ آئیں۔ جملہ میں پہلا کہوں گا پھر میں شکلیں پڑھوں۔ سب کی خواہش تھی کہ رسول ہمارے دروازے پہ آئیں۔ رسول نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑا، وہ بیٹھی جا کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ۔ یہ اونٹنی کو کس نے کہا تھا یہاں بیٹھنا، یہاں نہیں بیٹھنا؟ بندوں نے کہا کہ جی یہ عجیب بات ہے، خدا قسم اگر بندہ جملہ پجا جائے میں اگلا جملہ اس سے بڑا کہوں گا۔ خدا کی قسم بندوں نے کہا یہ اونٹنی جو تھی رسول کے پاس یہ غیب کا علم جانتی تھی، اس لیے رسول نے اس کی مہار کو چھوڑا اور یہ جا کر بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ۔ تیری مت ماری گئی۔ اگر اونٹنی کو پتا تھا
کہ اس کے دروازے پہ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اونٹنی کی پشت پہ رسول بیٹھا کرتے تھے، اونٹنی کی پشت پہ رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اور عقل کا علاج کروا، جس پہ رسول بیٹھے وہ غیب جانتی ہے، اور رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتے۔ جس پہ رسول بیٹھے، دل ہے کہ میں یہی باتیں کروں، جس پہ رسول بیٹھے وہ غیب جانتی ہے، اور جو رسول کے مہروں پہ، یہ رسول کی اونٹنی تھی۔ امیر المومنین کے پاس ایک گھوڑا تھا، نام اس کا دلدل تھا۔ حسین بادشاہ کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا۔ حضرت عباس کے گھوڑے کا نام اشہل تھا۔ حضرت علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب تھا۔ یہ ہیں گھوڑے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا، نام اس کا بھی یافور تھا۔ ایک گل نہیں تھی آگی تو میں کہہ کے میں اگلا جملہ نہ، یافور نامی گدھا، توجہ، حیات الحیوان کتاب کا نام ہے۔ خدا قسم ان کے جانوروں کے فضائل پڑھے جائیں، بندوں کے ہاضمے خراب ہو جائیں۔ میں جلسے والی مجلس پڑھ رہا ہوں، خالی مجلس نہیں پڑھ، مجھے پتہ ہے ذاکرین کا رش ہے پیچھے۔ خدا قسم یافور نامی گدھا اپنی پشت پہ اپنے مالک کو بھی سوار نہیں ہونے دیتا تھا۔ جو ذاکر سننا آیا ماں چو سن لے، میں ذکر دیندہ پیاں تیرا ہاتھ جانے جناب سیدہ جانے۔ خدا قسم یافور نامی گدھا اپنی پشت پہ اپنے مالک کو بھی سوار نہیں ہونے دیتا۔ صحابہ اسے پکڑ کے رسیوں میں جکڑ کے مدینے میں لے کے آئے۔ رسیوں میں جکڑا ہوا گلی میں پہنچے، رسول کو اطلاع ہوئی، رسول نے منبر چھوڑا، گلی میں پہنچے، یافور کو دیکھا، تیرا مونڈا آ کے نہیں ہلانا میں، یافور کو دیکھا رسیوں میں جکڑا ہوا۔ بادشاہ نے کہا چھوڑو اسے، آزاد کرو۔ اس نے کہا سرکار یہ کسی کے قابو نہیں آ رہا۔ بادشاہ کہتے میں حکم دیتا ہوں چھوڑو اس کو۔ انہوں نے چھوڑا، یافور چلتا چلتا خرامہ خرامہ رسول کے سامنے آیا۔ اس نے اپنے سر کو جھکایا، نبی کے قدموں کا بوسہ دیا۔ گدھا تھا، جانتا تھا نبی ہے۔ گدھا تھا لیکن جانتا تھا نبی ہے۔ نبی نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر پھیرا، آئے ہائے، اس کی پشت پہ رسول نے اپنا ہاتھ پھیرا۔ بادشاہ نے کہا نطف کر اس عربی میں جن کو یہ سمجھیں۔ بادشاہ نے کہا تو اپنی پشت پہ 2023 ہے، 1 2 3 4 5 6 7 کیمرے لگن، 8واں۔ خدا قسم بات جتنی کھل سکتی میں کھولوں گا۔ سرکار نے کہا اپنی پشت پہ تو کسی کو سوار کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اس نے کہا سرکار میری مجبوری ہے۔ بادشاہ نے کون سی مجبوری ہے تیری؟ اس نے کہا سرکار میں جس نسل سے ہوں نا، اس نسل میں سے کوئی نہ کوئی گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے، اور اپنی نسل میں سے میں آخری ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں نبی آپ بھی آخری ہیں۔ صلوات مل کے ایک تلاوت فرمائیے۔ اپنی نسل میں سے میں آخری ہوں اور نبی آپ بھی آخری ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو اپنی پشت پہ اپنے مالک کو بھی سوار نہیں ہونے دیتا۔ میں جملہ کہنے لگا خدا قسم سرکار نے فرمایا تو اپنی پشت پہ اپنے مالک کو بھی سوار نہیں ہونے دیتا۔ اس نے کہا سرکار ان کو بتائیے میری پشت پہ آپ نے بیٹھنا ہے، اور جہاں نبی بیٹھنا ہو وہاں کسی اور کو نہیں بٹھایا کرتا۔ جن کے گھوڑے نازل ہوتے ہوں،
امام حسین بادشاہ کا بیٹا جس کا نام ہے علی اکبر، علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام ہے زید القفا، زید القفا گھوڑے کے باپ کا نام محمود، محمود گھوڑے کے باپ کا نام خلد، خلد گھوڑے کے باپ کا نام ہے ری۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ ری گھوڑا نہ کسی سلب سے گزرا نہ کسی ریل میں رہا، یہ ری گھوڑا نہ کسی سلب سے گزرا نہ کسی ریل میں رہا کے رہ کے بولی دے میرے چاچا، نہ کسی سلب سے گزرا نہ کسی ریل میں رہا، یہ ری گھوڑا رسول خدا نے فرمایا اللہ نے کن سے نازل کیا، شرم نہیں آتی جن کے گھوڑے کن سے نازل ہوتے ہو وہ سردار خود پیدا ہو گئے، جن کے گھوڑے جن کے گھوڑے علمی قدلی سوئی ٹکدی نہیں پئی، جن کے گھوڑے میں چھڑدا پہ ممبر، جن کے گھوڑے جڑا نہیں بولے اپنی چپ تے مان کرے، میں بی بی دی خیرات تے مان کردہ، جن کے گھوڑے گھوڑا پھر بھی سانس لیتا آئے ہائے چلتا پھرتا ہے، اس ٹائم میں تھے کلو کے اتنا ہی بن دائی، جن کے گھوڑے اور گھوڑا پھر بھی سانس لیتا ہے چلتا پھرتا ہے، پریشان ہو گیا میں کھلتا پہ ہاں، گھاس کھاتا ہے پانی پیتا ہے، امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، بندہ گونگا بیٹھا ہے تو بے شک نہ بولے، امیر کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا جسے مسلمان تلوار کہتے تھے، سلمان ذوالفقار کہتا تھا، سرکار یہ تلوار ذوالفقار بھی نازل ہوئی تھی، میں چہرے بھی پڑھوں گا اور جملہ بھی کہوں گا، خدا قسم ذکر ہو علی کا، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی، یہ تلوار ذوالفقار بھی نازل ہوئی تھی، کتنی جنگوں کا حوالہ چاہیے، میرے مرشد علی نے تلوار ذوالفقار کو لڑتے ہوئے ہوا میں چھوڑ دیا، ہوا میں ذوالفقار لہراتی جاتی، دو گردنیں چھوڑتی، تیسری کاٹ دیتی، چوتھی پانچویں چھوڑتی، چھویں ساتویں کاٹ دیتی، آٹھویں نویں چھوڑتی، 10ویں 11ویں کاٹ دیتی، مالک اشتر پاس آیا، قدموں کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے گزرتی ہے، مولا کہتی ہے گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ حال سلامت رہے، وقت تھوڑا ہے وقت تھوڑا ہے، کتھے لے گیا چلو میں پوچھ رہا ہوں 24 تو جت سے کھڑا کی تھا چھوٹا نہ رہا، ہاتھ اونچے کرو دمدمہ علی کلندر، ابا بیٹھا ہے بیٹھا بیٹھا، ذاکران ڈھیرے مہربانی کریں، اور من واپس لے آنا پینا ہے، میں اوکھے کٹھے کیتے ہیں اگے، معافی چاہتا ہوں، آگے بڑی مشکل سے کٹھے کیے ہیں، ایک جملہ کہہ دوں اور ایسے گالے کراں، یہ جو غیب کا علم جانتی تھی تلوار، یہ جو غیب کا علم جانتی تھی علی کے ہاتھ کی تلوار، ایک جنگ میں مرشد علی حملہ کرنے لگے، منکر نیچے، چاچا لیاقت توجہ کرے، منکر نیچے علی کے ہاتھ میں تلوار، جو غیب کا علم جانتی تھی، اور جن کی تلواریں غیب جانتی ہوں وہ 14 عالم الغیب نہیں خالق الغیب ہوں گے، میں فضائل پہ چھوڑنا مصائب میں نے پڑھنا نہیں، یہ ہاتھ میں تلوار منکر نیچے، اس نے علی کو دیکھا، علی نے اسے دیکھا، اس نے ذہن میں سوچا یہ سارا کمال اس تلوار کا ہے، جملہ کھا، اس نے ذہن میں سوچا، علی نے کانوں سے سنا، علی کے ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا، اس نے ذہن میں سوچا، علی نے کانوں سے سنا، اس نے امیر سے کہا، میں دیکھاں گا کتنے جاگ کے بیٹھے ہو، یہ تلوار مجھے دے دے، کریم جس بھی حالت میں ہو کریم ہوتا، رلیوں میں ایک جملہ کھا لگا، امیر نے تلوار کو ریت پہ پھینکا، یہ اٹھا تلوار کی قبضے پہ ہاتھ، علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے،
تلوار اٹھا رہا ہے، تلوار اٹھ نہیں رہی. اپنا اپنا سجے کھبے بندہ ویکھے، خدا قسم تلوار اٹھا رہا ہے، تلوار اٹھ نہیں رہی. تلوار ہلا رہا ہے، تلوار ہل نہیں رہی. کتاب کا جس نے دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے میں رکھے، تلوار کو اٹھانا چاہا، تلوار ہلی نہیں. علی کے سامنے آ کے کہا دی میں نے بڑی چوکوں میں سنا ہے آپ اس تلوار کو انگلیوں پہ کھماتے ہیں، ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، مجھ سے ہلی بھی نہیں رہی. علی فرماتے ہیں بدبخت، میں نے تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں دیا. ہم نے اپنے میں چھڑتا پہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا. 3 منٹ سے چھڑتا پہ ممبر. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا. جو بھیجا جائے وہ پیدا نہیں ہوتا. 2 چیزیں دے کر، ایک خدا، دوسرا دین حق. میں اپنے نال زیادتی کر کے میں جتنی جلدی کر سک رہے میں کر بیٹھا. دین حق دے کر بھیجا، خدا دے کر بھیجا. ایک لفظ سن لو، خدا، میں سلام کروں. یہ خدا کیا ہے؟ اتنی جلدی سچی نہیں ہونے دی. یہ خدا کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجی؟ نہیں سمجھ آتی بادشاہ سے پوچھ لیتے. سرکار ربیع الاول کا مہینہ ہے، مرزا بھٹیاں بندے پریشان ہو کے ویندے پہنے. یہ خدا کیا ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا؟ سن سکتے ہو تو رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے. حدیث یہاں تک نہیں ہے، حدیث اس سے آگے اگلا ٹکڑا پڑھنا اور میں سلام کروں. یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. یہ ہے حسین کی کشتی. یہ ذاکرین سمیت یہ حسین کی کشتی ہے اور یہ حسین کی سواریاں ہیں. ہم بیٹھے ہیں کشتی نجات میں. لفظ میں نے کہنا ہے 2 منٹ باقی. جب کشتی کی بات آئے تو ایک نبی یاد آتا ہے. نام سارے نو آندہ ہے کہ نہ ہے پچھلے بندے تک کہ کرے نہ چاہو کہ نہ نو نام مشہور ہوا ہے. اصلی نام عبد الغفار ہے کیونکہ نو نبی نوحے پڑھتا تھا. جو حران ہو کے منویندے پہنے اللہ انہاں دی حران کی جزافہ فرمائے. نو نبی نوحے پڑھتا تھا. جملہ کہوں گا، نو نبی نوحے پڑھتا تھا. قرآن ہے، کارپوریشن کی پرچی نہیں. نو نبی نوحے پڑھتا تھا، قوم پتھر مارتی تھی. نو نبی نوحے پڑھتا تھا، قوم پتھر مارتی تھی. اتنے پتھر مارتی قوم، نو نبی نوحے پڑھتا، قوم پتھر مارتی. نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت. اتنے پتھر مارتی قوم. میں کشتی بنانے پہ چل پڑا نا تو میرا پورا گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن میں نے فٹافٹ آپ کے حوالے جملہ دے رہا ہوں. نو نبی نے کشتی بنا لی. ہونے سے تو جلدی ہے، بن گئی کشتی. لیکن کشتی بنی کیسے؟ 1 منٹ دی اجازت ہے، میں آکھاں کشتی کی بھی بنی. 1 منٹ دی اجازت. کشتی بنی کیسے؟ پتھر مارتی تھی قوم. نو کا جسم پتھروں کے نیچے ڈھک جاتا. اللہ فرشتوں کو بھیجتا، فرشتے اپنے پروں کے ساتھ پتھروں کو ہٹاتے. جسے بولنا نہیں آتا مصر میں تمار سے زبان ہداری مانگے. مجھے میرے جملے کی قیمت چاہیے، میں جملہ آکھن لگا، خدا کا سمے کمنٹ میں گیا. پتھروں کو فرشتے پروں سے ہٹاتے، زخمی نبی کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے. زخمی نبی کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے، نبی کو شفا مل جاتی. زخمی نبی کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے، نبی کو شفا مل جاتی. یہی فرق ہے حسین کی کشتی میں اور نوح کی کشتی میں. جب فرشتوں کو زخم آئے تو خدا قسم، جب نبیوں کو زخم آئے تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے، اور جب فرشتوں کے پر جل جائے حسین کے جھولے سے شفا ملتی ہے.
پتھروں سے اٹھا نبی، چھوڑو پتھروں سے اٹھا، ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ عذاب بھیج، عذاب بھیج ان پہ، پتھر مارتے ہیں مجھے، 950 سال میں آنے کا حق ادا کروں، جو میرا حق تھا میں وہ جملہ تیرے حوالے کر کے ممبر چھڑ کے چلنا۔ پتھروں سے اٹھا نبی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا 950 سال نوح نبی نے تبلیغ کی، قوم نے مارے پتھر، اٹھ کے نبی نے مانگا عذاب۔ پھر کہہ رہا ہوں قرآن ہے، نوح نے مانگا عذاب، جبریل کھجوریں لے آیا، ہاتھوں پہ رکھ کے کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے کھجوریں کھا، گٹھلیاں دفنا۔ میں نے باتیں ساری سمیٹ لی، گٹھلیاں دفنا، گٹھلیوں سے درخت نکلیں گے، درخت کے پھٹے بنانا، پھٹوں کی کشتی بنانا، ساری گل چھڑ چھڑی، کشتی بن گئی، کشتی اے جیب چھپا لیجئے، کشتی بن گئی۔ نوح نے اعلان کروایا سفینے پہ آؤ، سارے آگے سفینے پہ، او تھوڑے ہلے کسی نے نہیں آنا میرے ویکھی، میں چھڑتا پہ ممبر، سارے آگے سفینے پہ، ماں اور بیٹا سفینے سے اتر گئے۔ نوح کے بیٹے نے نوح کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا، اس نے حجت کا انکار کیا، حجت کا انکار کیا، حجت کا انکار کیا۔ جملہ میرا آخری ہے تو میں ضائع نہیں کرنا چاہنا، حجت کا اپنی پسندیدہ جگہ تو بیٹھو، اس نے حجت کا انکار کیا، بیٹھ جاؤ خدا دا واسطہ بیٹھ جاؤ، اس نے حجت کا انکار کیا۔ نوح کے بیٹے نے نوح کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، میں چھڑتا پہ ہوں، نوح کے بیٹے نے نوح کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا، حجت کا، ماں کے کہنے پہ، ماں کے کہنے پہ حجت کا انکار کیا۔ بڑے بڑے بچے ماؤں کی وجہ سے ڈوب جائیں گے، تسی کسی اور جگہ سے چل جائے تو اتھے جا کے میں جملہ دے دینا، خدا قسم اس نے حجت کا انکار کیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اکثر حجت کے منکروں کو پہاڑ بڑے پسند آتے ہیں۔ قبلہ کثیر تعداد میں بزرگ تشریف فرمائے، عزیز حسن زیدی صاحب کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، شاید وہ جملہ تو انہوں اٹھا دے، جگا دے، اٹھو نا جاگ کے جائے ہو بس۔ قبلہ عزیز حسن زیدی صاحب آصف بھائی فرماتے تھے حجت کا منکر داد دعا قبلہ کی روح تک پہنچے گی۔ قبلہ فرماتے تھے حجت کا منکر، حجت کا منکر، حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ بیٹا اترا، ممبر میں چھڑتا پیا، بیٹا اترا، پیغام ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے، کیونکہ یہاں چہرے بدلتے ہیں، پیغام نہیں بدلتا، یہ پیغام تیرے تک پہنچا رہا ہوں، ممبر میں چھڑ کے چلنا۔ بیٹا اترا کشتی سے، پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹا آیا، اس نے باپ کو دیکھا، دیکھ کے کہتا دیکھ بابا اگر پانی آنا ہے تو یہاں تک نہیں آئے گا۔ نوح نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہو گیا، نوح دیکھتا رہا پانی چڑھتا گیا، نوح دیکھتا رہا پانی چڑھتا گیا، پانی اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا، نوح دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے ٹانگ تک آیا، نوح دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے پیٹ تک آیا، نوح دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے کانوں تک آیا، نوح دیکھتا رہا جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا، نوح کا جسم کانپا، نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے مالک، میرے خالق، یہ میری نسل ہے، میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بچ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے۔ آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے، وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تجھے علی لالی